اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آج کل کافی زیادہ الجھن میں پڑا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میری گردن پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں تھیراپی کروا رہا ہوں۔ ابھی بھی میں نے اپنی بیٹی کو وہ مشین بھیجی ہے پکچر کہ دبئی سے وہ اگر ملے تو وہ مساجر جو ہے وہ والا اچھے والا وہ کر دے، کیونکہ میرے لیے اب کبوتروں کو ہینڈل کرنا نا بیٹا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں وقت پہ استاد بنا نہیں، میرا کوئی شاگرد ہے نہیں۔ اب اتنی عمر میں بڑھاپے میں استاد ہوتا اچھا نہیں لگتا، تو اب یہ ہے کہ میں خوش اسلوبی سے کبوتروں کو نا اب کم کر دوں گا چاہے کچھ بھی ہوگی، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا، اس کو کبوتروں کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اس کو شوق نہیں ہے اب بیٹا، اب یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے بیٹا کہ آج کل کے موسم میں کبوتروں کی کھڈے کی صفائی کرنی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے، اور بارشوں میں جب بٹھوں کے اوپر پانی آ جائے تو وہ گرم اندر سے ہوا نکلتی ہے بٹھوں کی، ایک تو کھڈے میں بو آتی ہے، اور وہ جو گرم ہوا ہے نا بٹھوں کی وہ کبوتروں کو بیمار بھی کرتی ہے۔ میں کبوتروں کے پاس 10 دن گیا نہیں، تو میرے اب آج بہت دنوں کے بعد میں اب اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا کوئی کبوتر بچہ مرا نہیں تو پچھلے کوئی 8-10 دنوں میں میرے 16 بچے وہ والے مرے ہیں جو میں بڑے کر کے جوان کیے ہوئے تھے بلٹس کے اور سلاروں کے، وہ 16 بچے میرے مرے ہیں، اور ابھی بھی 2 کے 3 ہیں جنہوں کے گٹ خراب ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب جو اللہ بہتر کرے بیٹا۔ اور یہ میرا بیٹا آیا ہوا ہے عاصم، یہ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہ رہا ہے، میں اس کے سوالوں کے میں جواب دے دوں گا۔ آپ پوچھیں۔ آپ اچھا، یہ پوچھنا تھا جس کبوتر کے پوائنٹس مکمل ہوں، اس کا ہڈی جوڑ پار وغیرہ بالکل ٹھیک ہے، آنکھ ٹھیک ہے، جس کو آپ ہاتھ میں پکڑے کہتے ہیں یہ بالکل اوکے کبوتر ہے، کیا وہ کبوتر بازی میں پرفارم کر کے ون ہو سکتے؟ بیٹا اس کا پوائنٹ کا یہ ہے کہ میں نے بہت خوبصورت کبوتر بازیوں میں پڑھتے نہیں دیکھے۔ جو کبوتر بازی میں پڑھتا ہے نا اس کے اندر کے گن ہوتے ہیں، اس کا دل اچھا تگڑا ہوتا ہے، جو گھر واپس آتا ہے اور جو پی کاٹتا ہے کبھی بھی۔ آج ہی میں اپنے ایک بھائی کے پاس گیا ہوا تھا، وہ کبوتر باز تو نہیں ہے، وہ پرانا کرکٹر ہے۔ پرانے زمانے میں سفارشوں کی وجہ سے امیر آدمیوں کے بچے کرکٹ میں آ جاتے تھے، فیل بھی ہوتے تھے تو ان کو چانس ملتا رہتا تھا۔ میں کسی بھی کرکٹر کا نام نہیں دینا چاہتا، وہ آ جاتے تھے۔ کبوتر بازی میں بھی یہی ہے کہ جو خوبصورت چیز ہے، جو نازک چیز ہے، وہ بیٹا بازی میں نہیں پڑتی۔ بازی میں وہ چیز پڑتی ہے جس کے گن اچھے ہوں، جس کے اندر سے چیز اچھی نکل ہے۔ آج ہی میں اپنے وہ کرکٹر بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، اس میں ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو ایم اے ہو، ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو انجینئر ہو، ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو کروڑ پتیوں کا کھرب پتیوں کا بچہ ہو۔ اب جا کے وہ کروڑ پتی اور کھرب پتی بن تو گئے ہیں پر اپنی محنت سے آئے ہیں۔ اور یہی چیز کبوتر بازی میں بھی ہے کہ کبوتر جب آپ نے بازی کے لیے تیاری کرنی ہے تو آپ نے 100 کبوتروں کے پر کھینچے ہیں، جب آپ وہ لے کے آ رہے ہیں، آپ جب ایک کبوتر کا، اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں، اس میں ہو سکتا ہے کہ عاصم بیٹے کے اور بھی کوئی سوالوں کے جواب آ جائیں۔ جب بیٹا آپ کبوتروں کے پر کھینچتے ہیں نا تو وہ کبوتر کے پر کھینچتے ہیں جس نے آپ کے گھر میں پھرتیں بڑی اچھی دی ہوئی ہوں،
آپ کبھی بھی ہلکے کبوتر کا تو پر کھینچتے ہی نہیں ہیں، اور جس کبوتر کا پر کھینچتے ہیں کم سے کم 15-20 کبوتروں میں سے سلیکٹ کر کے آپ ایک کبوتر کا پر کھینچتے ہیں۔ جب آپ نے اگر 100 کبوتروں کے پر کھینچے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کم سے کم 500-600 کبوتر چھوڑے تھے، ان میں سے آپ نے 100 سلیکٹ کی ہیں۔ تو جب آپ کبوتر کا پر کھینچتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خوبصورت ہے، اس کی ماں کون سی تھی، اس کا باپ کون سا تھا، آپ وہ دیکھتے ہیں جس نے آپ کے گھر میں رزلٹ اچھا دیا ہوا ہے، آپ اس کو تیاری کے لیے اس کے پر کھینچ دیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ خوبصورت کبوتر ہی ہو۔ کئی دفعہ اب میاں ندیم بشیر کی چھت پہ، ٹی والی چھت پہ 3 سال کبوتر اڑتے رہے ہیں، ٹاپ کلاس کبوتر اڑے ہیں۔ کوئی بھی کبوتر ایسا نہیں تھا ہوتا کہ جو بعد میں آپ اس کو جوڑوں میں ڈال سکتے ہو، وہ کبوتر پرفارمنس وائز اچھے ہوتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خوبصورت کبوتر ہی پرفارمنس دے، کبوتر کی پرفارمنس دیکھنی ہے آپ نے، چاہے وہ خوبصورت ہے چاہے نہیں۔ اور یہ پوچھنا تھا، یہ جو بلڈ چینج کرنے کا کہا جاتا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے اور کتنی دیر بعد کرنا چاہیے کبوتروں میں؟ بیٹا اب یہ جو بلڈ کا آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ 2 قسم کی کبوتر باز ہوتی ہیں۔ ایک کبوتر باز ہوتے ہیں کبوتر اڑانے والے، ایک کبوتر باز ہوتے ہیں ڈرائنگ روم والے۔ جیسے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا میں کبوتر بازی کر رہا ہوں، تو بلڈ جو ہوتے ہیں نا ڈرائنگ روم کے کبوتر باز خوبصورتی والے، وہ بلڈ کو ان کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ ہم تا ہو کے بہن بھائی آپس میں لگ کے وہ خوبصورت تو ہو جاتے ہیں، پر وہ اتنا اچھا رزلٹ نہیں دیتے۔ تو جب آپ نے رزلٹ اچھا دے کبوتر کا لینا ہے، تو آپ کو آؤٹ سائڈر اندر ڈالنا ضروری ہے۔ بہت کم جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو لگاتار اپنے سارے بچے بھی اڑا رہے ہوں اور سارے بہن بھائی بھی اچھے نکل رہے ہوں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے نہیں ہیں۔ تو اڑانے کے لیے اب ایک میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں، بہت پرانا واقعہ ہے۔ ایک استاد تھے مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، حکیم شہزادہ، ہماری مخالف پارٹی کے ہیڈ تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ نہایت شریف آدمی، کلا پہنتے ہوتے تھے اور سائیکل پہ وہ ہر جگہ پہ کٹھوں پہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا یہ واقعہ، یہ ایسا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی اور آدمی یہ آپ کو سنائے گا نہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں ایک چیلنج دیا سارے لاہور کے کبوتر بازوں کو، سستا زمانہ تھا، کہ میں اس آدمی کو 500 روپیہ انعام دوں گا جو مجھ کو 20 جوڑے ایک جیسے دکھا دے، 20 جوڑے ایک جیسے دکھا دے، ایک رنگ کے، ایک پر کے، ایک نسل کے، ایک آنکھ کے۔ انہوں نے اللہ کے فضل سے 30-35 جوڑے ایک جیسے بنائے ہوئے تھے۔ لوگ انہوں کے دیکھنے جاتے تھے اور داد دیتے تھے۔ میں بھی ان کے کبوتر دیکھنے گیا۔ یہ بڑا مذاق کا واقعہ ہے، ہنسی کی بات ہے۔ میں نے ان کا چیلنج قبول کر لیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں، آپ میرے پاس اکبری منڈی آئیں اور میں آپ کو ایک ہی بلڈ کے، ایک ہی رنگ کے 100 کبوتر دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں تاروں پہ بیٹھا ہوا آپ کو جنگلی کبوتر دکھا دوں گا۔ جب اب یہ مذاق والی بات ہے، بعد میں انہوں نے مجھ کو ڈانٹا بھی کہ تم یہ کیسے سوال کر رہے ہو۔ بیٹا جب آپ ایک جوڑا ایک ہی کلر کا ایک کھوڈے میں تاڑ دیں گے اور اس کو 5 سال یا 6 سال
باہر بھی نہیں نکالیں گے، کھڈے کے اندر ہی رہنے دیں گے، انہوں کے بچے ہی لیتے جائیں گے اور بچے ہی بہن بھائی آپس میں ہی سارے لگتے جائیں گے، تو وہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہو جائیں گے۔ جب آپ انہوں کو ہاتھ میں پکڑ کے چھوڑیں گے نا، وہ اوپر نہیں جائیں گے، وہ نیچے جائیں گے۔ بطخ پیرے ہو گئے ہوں گے، بطخ پرے ہو گئے ہوں گے، پروں میں وتھے ہو گئی ہوں گی، خوبصورت تو ہو گئے ہوں گے، پر پرفارمنس ان کی زیرو ہو گئی ہوگی۔ میں نے تب گستاخی کی، اللہ مجھ کو معاف کرے، میں نے انہوں کو کہا، میں تب اکبری منڈی میں کبوتر اڑایا کرتا تھا، میں نے حکیم صاحب کو کہا، شہزادہ صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، ہماری مخالف پارٹی کے وہ ہیڈ تھے، وہ استاد شمس کی لیول کے کبوتر باز تھے، جب بازیاں لگتی تھیں تو استاد شمس ہماری پارٹی کے ہیڈ ہوتے تھے اور دوسری پارٹی کے حکیم شہزادہ ہوتے تھے۔ میں نے گستاخی کی، میں نے انہوں کو کہا کہ جہاں پہ یہ جو آپ کے جوڑے ہیں انہوں کے بچے چھوڑتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بازی لگائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھے میرے ہیں کہ آپ کے ہیں۔ انہوں کا جواب تھا کہ میں آپ کو چیلنج بازی کا تو کر ہی نہیں رہا، میں تو چیلنج آپ کو کر رہا ہوں کبوتروں کے بلڈ کا اور خوبصورتی کا۔ بیٹا یہ جو چیز ہے نا، یہ اب آج کل نہیں دیکھی جاتی، آج کل دیکھی جاتی ہے کہ کبوتر نے رزلٹ کیا دیا، چاہے وہ نسل کا جو مرضی ہو، تو اس لیے اس چیز پہ جانا نہیں چاہیے۔ اور لاسٹ ایک کوشچن تھا خواجہ صاحب، استاد فیو مرحوم نے جو نسلیں بنائی تھی وہ کون سی نسلیں، اور کیا آج بھی وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کسی کے پاس ہیں آج وہ؟ میرے استاد فیو مرحوم میرے استاد تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک نسل بنائی تھی جنہوں کو وہ تار والے کہتے تھے، صرف ایک ہی انہوں نے نسل بنائی تھی، تار والے۔ انہوں نے استاد فیو نے زندگی میں کبھی کبوتر بیچے نہیں تھے، کبھی کبوتر خریدے نہیں تھے، وہ میانہ روی کے آدمی تھے، تحمل مزاجی کے آدمی تھے، 8-10 جوڑے وہ رکھا کرتے تھے اور 35-40 کبوتروں کے پر کھینچا کرتے تھے، انہوں میں سے ہی وہ 7 کبوتر نکال لیا کرتے تھے بازیوں والے۔ انہوں نے تار والے وہ کبوتر بنائے تھے، وہ تار والے جو تھے انہوں میں چوہے اور ٹنیے پہلے ڈال کے انہوں نے کبوتر بنائے تھے، وہ کبوتر تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس ایک نیلدما کبوتر، شاہ سرا نیلدما، لال آنکھوں کا اڑا کرتا تھا، وہ انہوں نے ان میں ڈالا تھا، تو وہ انہوں نے تھوڑے سے گوڑے تار والے بنائے تھے۔ اس وقت لاہور میں انہوں کے دماد ہیں پرویز بٹ صاحب، انہوں کے پاس وہ تار والے کبوتر ہیں، پر تھے تو وہ میرے استاد، معاف کریں انہوں کے تار والے کبوتر اس زمانے میں، وہ اس زمانے کی کیا بات، وہ زندگی میں کبھی بیچتے تھے نہیں۔ انہوں نے تار والے ان کے کبوتر جیرے گجر کی چھت پہ مرحوم کی اڑے ہوئے ہیں، برخانے کے چونک میں پیر چکری میرے رشتہ دار تھے، انہوں کی چھت پہ بھی ایک بچہ اڑا ہوا ہے اور انہوں کے پاس اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اتنا زیادہ گیو اینڈ ٹیک کبوتر بازی کا نہیں تھا ہوتا جتنا اب آج کل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اتنے زیادہ مقبول نہیں تھے ہوئے۔ اب تار والے ہیں پر صرف پرویز بٹ صاحب کے پاس ہیں، جو پائپوں کا، پرویز بٹ صاحب پائپوں کا کام کرتے ہیں، وہ شہاب المالی کے مزار کے پاس۔ اور بیٹا میرے لیے آپ دعا کیا کریں، میں اب کبوتروں کا میں اب سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے نا اب کبوتر بازی کرنی بڑی مشکل ہو رہی ہے، اور میرے لیے دعا کیا کریں۔ خدا حافظ۔